ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو آج بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی ساتوں بیٹیوں کو محل میں طلب کیا تاکہ ان سے بات کرے اور اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ محل میں رنگ برنگی روشنی اور شاندار سجاوٹیں نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں، تم سب مجھے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا پہنتی ہو۔ اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور تجسس بھی۔ 6 بیٹیاں یک زبان ہو کر بولی، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا پہنتے ہیں۔ ہماری یہ تمام شان و شوکت آپ کے دم قدم سے ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے سب کو قیمتی تحفے دیے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ محل کے دربار میں خوشی کی فضا تھی۔ لیکن اچانک سب سے چھوٹی بیٹی نے عاجزی اور استقامت کے ساتھ کہا، ابا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ غصے سے بولا، اے بدبخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بیٹیاں حیرت اور خوف میں نظر آ رہی تھیں۔ شہزادی نے تحمل سے جواب دیا، جو حکم ابا حضور۔ اس کے لہجے میں ڈٹ کر ثابت قدمی تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو جنگل میں تنہا چھوڑ آئیں۔ اس سے تمام شاہی زیورات اور لباس واپس لے لیے گئے۔ شہزادی خستہ حال کپڑوں میں تنہا جنگل میں رہ گئے، مگر اس کا دل پرسکون تھا اور اس نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا ہوا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ رات سے پہلے کچھ لکڑیاں جمع کر لی تاکہ آگ جلا کر جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کی نظر ایک چھوٹی جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی تھی اور اندر سے کسی کی کھانسی سنائی دے رہی تھی۔ اندر جا کے دیکھا تو ایک ضعیف العمر شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ پانی پانی کہہ رہا تھا۔ شہزادی نے فوراً گھڑے سے پانی نکالا اور بوڑھے کو پلایا۔ پھر اس نے جھونپڑی کی صفائی کی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹی، تم یہاں رہو، میں 8 دن بعد واپس آؤں گا۔ کھانے کا سامان اور قریب ندی موجود ہے۔ شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا باہر رکھ دیا کہ شاید کوئی بھوکا جانور اسے پی لے۔ اگلی صبح جب شہزادی اٹھی تو دودھ کے برتن کے بدلے ایک نایاب اور قیمتی ہیرا پڑا تھا۔ 7 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا اور شہزادی کے پاس 7 قیمتی ہیرے جمع ہو گئے۔ بوڑھا واپس آیا اور شہزادی نے 3 ہیرے اسے دے کر کہا کہ شہر جا کر محل تعمیر کے لیے ماہر معمار اور مزدور لائے۔ بوڑھا شہر گیا اور کچھ دن بعد ماہر مزدوروں کے ساتھ واپس آیا۔ شہزادی نے باقی 4 ہیرے کی مالا بنا لی اور جنگل میں ایک شاندار محل تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ شہزادی نے لکڑی کی فیکٹری لگائی، سینکڑوں غریبوں کا چولہا جلایا اور سب کو خوشحال بنا دیا۔ جنگل ایک شہر میں بدل گیا اور شہزادی کی سخاوت کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور وہ بہت حیرانگی کے ساتھ وہاں آنے کو تیار ہوا۔ شہزادی نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے تاکہ اس کا خوبصورت طریقے سے استقبال کیا جا سکے۔
بادشاہ اور باقی 6 بیٹیاں محل پہنچے اور محل کی شان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شہزادی نے نقاب اوڑھ کر ان کا استقبال کیا اور 7 رنگ کے لذیذ کھانے پیش کیے۔ ہر کھانے کے ساتھ شہزادی نے اسی رنگ کا لباس پہنا تاکہ سب حیران رہ جائیں۔ بادشاہ محل کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کس نے کیا۔ شہزادی نے خستہ حال کپڑوں میں اپنا اصلی روپ دکھایا اور سب کو حیران کر دیا۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، میں وہی بیٹی ہوں جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے آج میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشحال ہوں۔ سب سے بڑی دولت اللہ کا دیا ہوا نصیب ہے۔ 6 بیٹیوں نے شرمندگی اور حسد کے ساتھ دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کاش ہم نے بھی اللہ پر مکمل توکل کیا ہوتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ اللہ پر توکل ایک نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جو شخص صبر، عاجزی اور توکل کے ساتھ اللہ کی رضا پر قائم رہتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔